آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی غلط فہمی کے بارے میں جو اکثر نوجوانوں میں پائی جاتی ہے، تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ منی کے قطرے آنا ہے، جس کو جعلی حکیموں اور دوسرے جاہل عطائم نے ایک شدید بیماری بنا کر پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان لڑکے پریشان رہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جنسی ہیجان میں جو قطرے نکلتے ہیں وہ جنسی کمزوری کی علامت ہے، حالانکہ وہ اگر حدیثیں ہی پڑھ لیتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ قطرے نکلنے کا عمل فطری ہے، اور یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ اس طریقے سے مختلف ہے کہ جب مباشرت یا مشت زنی میں یا احتلام کی کیفیت میں منی زور سے نکلتی ہے۔ اگر قطرے نکلیں تو وضو کا دھو لینا ہی کافی ہوتا ہے، اور اگر منی مباشرت، احتلام یا مشت زنی میں نکلتی ہے تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کھانا دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے، اسی طرح جب جنسی خیالات آتے ہیں یا کوئی عورت ساتھ ہوتی ہے یا عورت کی تصویر ہوتی ہے یا کوئی ایسا ذکر ہوتا ہے، تو جس طرح کھانا دیکھ کر منہ میں پانی بھر آتا ہے، اسی طرح تھوڑے تھوڑے قطرے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری اور صحت مندانہ کیفیت ہے، اس میں جتنی مقدار بھی نکل جائے اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کیونکہ یہ بھی ہر انسان پر منحصر ہے کہ قطرے کتنے نکلیں اور کتنے نہ گلیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں انزال ہو گیا ہے، یہ انزال کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں جعلی حکیم اور دوسرے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منی کا ایک قطرہ خون کے 100 قطروں سے بنتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ منی کے ہر قطرے کا نکلنا 100 قطرے خون نکلنے کے برابر ہے، اس وجہ سے بھی نوجوان پریشان رہتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ منی کا لکھنا ایک فطری امر ہے، جتنی بھی بنتی ہے اس کا نکلنا ضروری ہے۔ فوتوں میں منی پیدا ہوتی ہے اور چند دوروں کی رطوبت اس میں مل جاتی ہے، پھر یہ جمع شدہ رطوبت چھوٹے چھوٹے 1 انچ کے 2 تھلوں، جن کا نام منی کے تھلے، سیمنل ویسیکلز، میں جمع ہوتی ہے، اور جب وہ بھر جاتے ہیں تو یا تو وہ تھوڑا اس کرتے ہیں اور قطرے نکل آتے ہیں، یا پھر سٹر کر پوری منی نکال دیتے ہیں، جیسا کہ احتلام یا مباشرت یا مشت زنی میں ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ منی پیدا ہوتی ہے اور منی کے تھلے بھرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ عمل جاری رہتا ہے، جیسا کہ پیشاب کا مثانہ جب بھر جاتا ہے اور آپ پیشاب نہ کریں تو وہ خود بخود درسنا شروع ہو جائے گا، اور جب مثانہ خالی ہو جاتا ہے تو اس میں مزید پیشاب جمع ہونے لگتا ہے، اور اسی طرح مثانہ خالی ہوتا رہتا ہے، اور اگر یہ خارج نہ ہو تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح منہ میں تھوک پیدا ہوتا رہتا ہے، اور اگر کوئی 100 دفعہ بھی تھوکے تو اس میں کمی نہیں آتی، نہ اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ قدرت کا نظام ہے کہ جتنی اس میں کمی آئے گی وہ اتنی ہی مقدار میں دوبارہ بن جائے گی۔ لہٰذا منی کا خارج ہونا بھی ایک فطری عمل ہے، اور یہ جتنا ہوگا اتنی ہی صحت اچھی ہوگی اور انسان خوش و خرم رہے گا۔